بات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21۔ اور درس کون سا ہے؟ درس ہفتم۔ ہفتم یعنی ساتواں۔ آج ہم پڑھائیں گے کہ یعنی وہ اقوال کی جو شہزادی نے خود بیان کیے ہیں، یعنی اگر عنوان یا ہیڈنگ دی جائے تو کیا دی جا سکتی ہے؟ یعنی اقوال جناب فاطمہ زہرا۔ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کے کئی قول آپ لوگوں کو یاد ہوں گے؟ ہیں؟ کل یاد ہے؟ کل ہم نے لکھایا نہیں تھا، چھوڑ دیا تھا، یاد ہے؟ ہم؟ اور اگر آپ کے ذہن میں ہو، چلیے بہرحال یعنی آپ پڑھیے۔ شہزادی کہتی ہیں فَنَّحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ وَنَّحْنُ آلُ رَسُولِهِ وَنَّحْنُ خَاصَّتُهُ وَمَحَلُّ قُدْسِهِ وَنَحْنُ حُجَّتُ غَيْبِهِ وَوَرَثَةُ أَنْبِيَائِهِ۔ کئی جملے ہو گئے؟ نحنو وسیلہ ایک، نحنو آل رسول دو، نحنو خاصتہ و محل قدسیہ تین، و نحنو حجتہ غیبہ و وراثت انبیاء۔ یعنی اگر اس طریقے سے جملوں کو کیا جائے تو شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ نحنو وسیلتہ فی خلقہ، یعنی صحیح ہے، وَنَحْنُ آلُ رَسُولِهِ۔ وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فی خلقہ۔ یعنی یہ یہاں پر ہم عبارت چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو ویڈیو دیکھے گا وہی لکھ پائے گا۔ صحیح ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ خالی بورڈ کا اتار لیتے ہیں، ویڈیو سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی زحمت کریں تاکہ دوبارہ بھی سنیں، یاد بھی ہو جائے، کچھ مطالب ذہن میں ان کے رہ جائے۔ تو ہم پھر عبارت ایک بار دوہرا دیتے ہیں، فَنَّحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ وَنَحْنُ آلُ رَسُولِهِ وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ وَمَحِلُّ قُدْسِهِ وَنَحْنُ حُجَّتُ غَيْبِهِ وَوَرَثَةُ أَنْبِيَائِهِ۔ صحیح ہے، یہ پوری عبارت ہے، اور یہ جو ہے یعنی یہ شہزادی کے خطبے سے اقتباس ہے، یعنی یہ ان کے خطبے سے لیا گیا ہے کہ جس میں آپ نے کہا ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی اللہ کے مخلص بندے ہیں، اس کی حجت اور رسول خدا کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ ترجمہ نہیں کیا، وَنَحْنُ خاصتہ و محل قدس، یعنی محل قدسیہ، یعنی ذات اقدس گرامی جہاں پر ہے وہ ہمارا محل ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا ذات قدسیہ، قدسیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ذات جہاں پر پاک و پاکیزہ اور منزہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ محل ہے وہاں پر، یعنی اور اللہ کو ہم لوگ ہر چیز سے مبرہ اور منزہ جانتے ہیں، یعنی تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے، بری ہے، منزہ ہے۔ اس کے بعد یعنی اور دیکھیے آگے، شہزادی کہتی ہیں فرض اللہ، فرض اللہ کو انڈر بریکٹ کر لیجئے گا، یعنی اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے،
اب کہتے ہیں طاعتنا نظامن للملت، یعنی اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کے لیے کیا کرا دیا ہے، ایک سسٹم، نظام کو، و امامتنا امامن فی الفرقہ، اور یعنی امامت کو جو ہے وہ ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی جو ہماری نسلوں سے آئیں گے، ان کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ امت کو یعنی فرقوں سے کیا جا سکے، بچایا جا سکے۔ اب یہاں پر دیکھیے، نہیں الگ ہے، یہاں پر انڈر بریکٹ کا دیا ہے طاعتنا نظامن للملت، من الفرقت، فرقت صحیح ہے، یعنی ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں امتیوں کے درمیان اختلافات کو روک سکیں۔ اس کے بعد شہزادی کہتے ہیں کہ اباوا حاذہ الامہ، یعنی اس امت کے جو دو باپ ہیں محمد اور علی، یقیمان اوادہم وینقذانہم من العذاب الدائم ان اطاعوہما ویبیحانہم النعیم الدائم ان وافقوہما، یعنی اب یہاں پر چونکہ شہزادی اشارہ کر رہی ہیں کہ محمد اور علی اس امت کے کیا ہیں، باپ ہیں، تو اب یہاں پر شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ محمد اور علی اس امت کے دو باپ ہیں جو اپنے پیروکاروں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اگر لوگ بھی ان کی اطاعت کریں تو انہیں آتش جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، یعنی اگر ان دونوں کی اطاعت امت کر لے تو یہ دونوں امتیوں کو جہنم سے کیا کر دیں گے، بچا دیں گے، نجات دلا دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ یہ امتی، کب؟ جب ان دونوں کی اطاعت کریں گے، کہ معلوم دیا جہنم سے بھی بچا دیا، اور عیش و آرام کہاں پر رہے گا؟ جنت میں۔ تو یہ لوگ یعنی ان کے جو امتی ہوں گے، دونوں کی پیروی کرنے والے، یہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ ابوا محمد و علی، ہم نے چھوڑ دیا عبارت، وافقوہما، اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی شہزادی آگے وہ کہتی ہیں، یعنی چونکہ ہم ایک ایک ٹکڑا لے رہے ہیں تاکہ جو باتیں شہزادی نے کہی ہے وہ باتیں انہی کی زبانی بیان کی جائے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی کہتی ہے فما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا اذن، یعنی خداوند عالم واقع غدیر کے ذریعے اپنی حجت تمام کر دی ہے، یعنی اب غدیر ہونے کے بعد، یعنی غدیر کیا تھا؟ یعنی جہاں پر پیغمبر اسلام اپنا آخری حج کر کے لوٹ رہے تھے، اور لوٹنے میں
غدیر خم کے میدان پر جبریل امین آ گئے تھے اور یہی کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر پیغمبر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد وہاں پر پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ پیغمبر نے خطبہ دیا، پیغمبر نے سوالات حاجیوں کو روکا، اونٹوں کو کجاؤں کا ممبر بنوایا، ممبر کے اوپر گئے اور جانے کے بعد فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو اتنا بلند کر لیا کہ آپ پیچھے چھپ گئے اور علی ایک دم آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یاد رکھنا کہ اگر میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تو میں چلا گیا ہوں، لیکن یہ علی تمہارے درمیان رہیں گے۔ اور اس کے بعد یعنی بیعت کا سلسلہ ہم عورتوں میں ہم مردوں میں شروع ہوا، اور 3 دن تک پیغمبر نے روکا، اور سب سے یہی کہا کہ تم لوگ مل کر کے کیا کرنا، علی کو مبارکباد دو۔ تو کتنے لوگوں نے مبارکباد دی، بخن بخن لگا ابن ابی طالب مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ، کہ آپ تمام مومنین اور مرد اور مومنات عورتوں کے مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ یہ غضب کا تھا، یعنی آپ عبارت پڑھیے گا تو یہ جو مبارکباد دے رہا تھا، یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا نہ ہم مومن میں سے ہیں نہ مومنات میں سے ہیں، بھئی کیوں الگ سے وہ کیا اس نے؟ خیر، یہ بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ عبارت موجود ہے، اور اسی کی جگہ پر کس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا؟ نعمان، اب جو بھی ہے تاریخ میں حارث ہو، آپ پھر دیکھیے گا، ہاں ڈھونڈ لی اتنی دیر میں آپ دیکھ لیجیے، آپ الٹ پلٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیجیے ذرا سا موبائل میں، کوئی دقت تھوڑی نہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نام لے رہی ہیں، ممکن ہے ہمارے ذہن میں وہ ہو کہ بھائی باپ کی جگہ بیٹا اور بیٹا کی جگہ باپ ہو، تو اس میں خیر وہاں پر حارث کا واقعہ پیش آئے، جس نے کہا بہت غصے میں آ کر کے پیغمبر سے کہ اگر آپ نے یہ اپنی طرف سے پہنچایا ہے تو اللہ پتھر آپ کے اوپر نازل کرو، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پتھر ہم پر نازل ہوا۔ ابھی یہ کہی رہا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا اور وہ مر گیا، وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، صحیح ہے، یعنی اس طریقے کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اسی چیز کو پیغمبر نے کیا، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی نے کیا کہا؟ کہا فما جعل اللہ، لکھیے جعل اللہ لأحد بعد غدیر، یعنی ہم صحیح تھے، نہیں ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، بھئی آپ نے کنفیوز کر دیا تو ہم نے آپ سے کہا آپ دیکھ لیجیے ذرا سا، صحیح ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا وہ نعمان بن حارث کا ہی وہ تھا۔ خیر، غدیر غدیر خم من حجت ولا عذر، یعنی خداوند عالم نے واقع غدیر کے ذریعے کیا کیا؟ اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ اگر اس کو ڈھونڈنا ہے دلائل الامامہ صفحہ 122، اور اگر اس کا حوالہ بھی لکھنا ہے تو لکھ لو بہار الانوار جلد 29 صفحہ 191، اور یہ دونوں جو ہیں یہ خطبہ فدق سے لیا گیا ہے، اقتباس، جی جی۔ اب اس کے بعد
शहजादी ने एक और जुमला बेहतरीन कहा आकर के, कहती या माशर अल मुहाजिरीन वल अंसार, अय मुहाजिरीन और अंसार की औरतों और मर्दों, माशरा सभी में शुमार होता है, सही है, यानी अय मुहाजिरीन और अंसार, अब उसमें मर्द भी आ सकते हैं और औरतें भी आ सकती हैं। कहते हैं उनसुरुल्लाह फ़इन्नी इब्नतु नबिय्यकुम वक़द बायातुम रसूलल्लाह यौमा बायातुमुहु अन तमनहुहु वज़ुर्रियतहु मिम्मा तमनऊना मिन्हु अनफुसकुम वज़रारीकुम फफू रसूलल्लाह बिबैअतिकुम। यानी यहाँ पर शहज़ादी क्या कहना चाहती हैं? शहज़ादी कहती हैं कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैं रसूल की बेटी हूँ, मेरी नुसरत और मदद करो। तुमने रसूल के दस्ते मुबारक पर बैयत के बाद ये अहद व पैमान नहीं किया था कि तुम अपनी औलाद की तरह रसूल की औलाद का भी दिफा करोगे और उनकी मदद करोगे और रसूल के साथ किए अहद को पूरा करोगे। यानी ये शहज़ादी क्या कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं या मा शेरल मुहाजिरीना वल अंसार बेबैअतिकुम। इसका भी हवाला लिख लीजिए, बिहारुल अनवार जिल्द 29 सफ़ा 191। उसके बाद यदि शहज़ादी ने जो पैगाम दिए हैं दूसरे, सक़ीफ़ा के कारंदे जब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद की तरफ लेकर के जा रहे थे और उनसे बैयत ले ना सके और हरीम विलायत के दिफा में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने तमाशाई बने मुहाजिरीन और अंसार को मुखातब करके फ़रमाया। यानी ये कौन सा सीन शहज़ादी नक़ल करना चाह रही हैं? वो सीन कि जब अली के गले में रिस्माने जुल्म डाला गया था और इनको घर से निकाल करके ले करके जा रहे थे कि तुम्हें बैयत करनी पड़ेगी, और उस वक्त शहज़ादी अपने घर से निकली है। निकलने के बाद यानी अली की विलायत और जो इमामत थी, इस हरीम का दिफा करते हुए, यानी आपने मुखातब होकर के मुहाजिरीन और अंसार से फरमाया वल्लाह ला अदऊकुम तजुर्रूना इब्न अम्मी जुल्मन वैलकुम मा असरा मा खुन तुमुल्लाहो व रसूलहु फ़ीना अहलिल बैत व क़द औसाकुम रसूलुल्लाहि बिइत्तिबाइना व मवद्दतिना वल तमस्सुकि बिना फ़क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। यानी ये शहज़ादी ने इन लोगों को क्या किया, याद दिलाया, किसको? मुहाजिरीन और अंसार को, जब अली के गले में रीस्मा ने जुल्म डालकर लोग अली को मस्जिद की तरफ ले जा रहे थे तो आपने फरमाया वल्लाहि ला अदऊकुम। फिल क़ुरबा, इसका हवाला लिख लिए, अल इमामत व सियासत जिल्द 1 सफ़ा 19।
اب اس کے بعد یعنی جب یہاں پر لے جا رہے تھے، حوالہ ہم نے لکھا دیا ہے، تو اب اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی، واللہ لا ادعوکم، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تجرون ابن عمی ظلمن، تاکہ تم ہمارے چچا زاد جو بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم کر سکو، میرے چچا زاد کو اس حالت میں مسجد میں لے جائیں، تم پر خدا کی لعنت ہو، کتنی جلدی تم نے اہل بیت سے خیانت کا اظہار کر دیا، حالانکہ رسول خدا نے تمہیں اطاعت اور پیروی کا حکم اور در ولایت سے متمسک رہنے کی سفارش کی تھی۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں خداوند عالم فرماتا ہے، اے رسول خدا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کے عوض اپنے اہل بیت سے محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا، طلب نہیں کرتا۔ یعنی یہ شہزادی نے کیا کیا تھا؟ دہرایا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بقیہ ڈیٹیل ویڈیو سے تم لوگ بیٹا سن کر کے لکھ لیں، چونکہ ٹائم کم ہے، ہم ساری چیزیں پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد شہزادی اور کیا کہتی ہیں؟ شہزادی کہتی ہیں اللہ وقد ارا واللہ ان قد اخلدتم الی الخفض وابعدتم من ہوا احق بالسبت والقبض فدونکوہما فَهَتَقِيبُهَا مُدْبِرَةَ الزَّهْرِ مَهِیزَةَ الْعَزْمِ خَوْرَاءَ الْقَنَاةِ نَاقِبَةَ الْخُفِّ بَاقِيَةَ الْعَارِ مَوْسُومَةٌ بِغَضَبِ الْجَبَّارِ وَالشَّنَارِ الْأَبَدِ مَوْصُولَةً بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یعنی یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے۔ اب یہاں پر یعنی شہزادی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ خبردار، خدا کی قسم تم لوگ عیش و نوش میں مصروف ہو گئے اور منصب خلافت کے حقیقی وارث کو اس سے جدا کر دیا۔ اب یہ مرکب خلافت ہے اور تم ہو، اسے رام کر سکو تو کر لو، لیکن یاد رکھو کہ اس مرکب کی پشت مجروح، ہڈیاں شکستہ، پیروں میں لرزاں، اس کے پنجے ضعیف اور ناتوان ہو چکے ہیں، یعنی اس مرکب کا سوار ہمیشہ ذلیل اور خوار رہے گا۔ یعنی شہزادی نے خلافت کو ایک مرکب سے تشبیہ دیا ہے۔ شہزادی نے خلافت کو مرکب سے تشبیہ دیا ہے۔ الا قد ارا علی الافئدہ، یعنی یہ بھی خطبہ فدق سے نکالا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی شہزادی نے جو پیغام دیا تھا، ترجمہ ہم نے ابھی اس سے پہلے بتایا لیکن ایک بار پھر دوہرا دیتے ہیں، خبردار، خدا کی قسم، یعنی تم لوگ عیش و نوش میں مصروف ہو گئے ہو اور منصب خلافت کے حقیقی وارث کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ اب یہ مرکب خلافت ہے اور تم ہو، اسے رام کر سکو تو کر لو، لیکن یاد رکھو اس مرکب کی پشت مجروح، ہڈیاں شکستہ، پیروں میں لرزاں، اس کے پنجے ضعیف اور ناتوان ہو چکے ہیں، اور اس مرکب کا سوار ہمیشہ ذلیل ہے۔ یعنی اب یہ سمجھ لیں، یعنی شہزادی نے غاصبین نے خلافت کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جس نے بھی علی کا حق غصب کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا رہے گا۔ اب اس کے بعد شہزادی ایک چیز اور بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہم الیک نشکو فقط نبیک و رسولک و صفیتک وارتداد امتہ علینا ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل۔
یعنی یہ ایک روایت ہے بہار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 19 کی۔ اللہم الیکا نشکو علی نبیک المرسل۔ جلد 53 صفحہ 19۔ یعنی اس طریقے سے شہزادی نے بیان کیا کہ میں تیری بارگاہ میں اپنے پدر اور تیرے رسول کی فرقت، اسی طرح اس امت کا اپنی پہلی حالت پر پلٹ جانا، ہمارے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنے اور ہمیں حق سے محروم رکھنے کا شکوہ کرتی ہوں۔ تین چیزیں یعنی شہزادی نے کیا کیا ہے؟ شکوہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ٹائم؟ اسے پاؤز کر دو تھوڑا سا۔ اب اس کے آگے دیکھیے کہ شہزادی کیا کہتی ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں اللہم انی اسألک بمحمد المصطفیٰ وشوقہ الی وببعلی علی المرتضی وحزنہ علی وبالحسن المجتبی وبکائہ علی وبالحسین الشہید وکابنت۔ یہاں پر حسین الشہید وکابنت یعنی عبارت یہاں پر تھوڑی سی چھوٹی ہوئی ہے، کابنتہ علی وببنات الفاطمیات وتحسرهن علی ان ترحم وتغفر للاسات من امت محمد وتدخلهم الجنت انک اکرم المسئولین وارحم الراحمین۔ یعنی یہاں پر یعنی شہزادی نے کچھ دعائیہ کلمات وہ کیے ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ پروردگارہ اب یہاں پہ دیکھیے یعنی جو شہزادی نے وہ کیا ہے، اس کا حوالہ مسند فاطمہ زہرا باب 44 حدیث نمبر 470۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ یعنی شہزادی کہتی ہیں خدایا محمد مصطفیٰ جن کی میں مشتاق ہوں، علی مرتضیٰ جن کی میں غمخوار ہوں، حسن مجتبیٰ جن کی میں ماتمدار ہوں، اور حسین شہید جس کے سوگوار میں گریہ کناں ہوں، اسی طرح میری بیٹیوں کا واسطہ محمد کی گناہگار امت پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اپنے دامن عفو میں جگہ عنایت فرما اور انہیں بہشت میں داخل فرما، بے شک تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یعنی بالحسین شہید و بے ہٹ گیا ہے بکا، بہرحال عبارت میں تھوڑی سی گڑبڑی ہے یہاں پر، اس کو ذرا سا ہم دیکھ کر کے بھیج دیں گے صحیح اصل منبع سے، اور اگر نہ یاد آئے تو کل ہم سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے یعنی شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ
من اسدا इल्लल्लाह खालसा इबादतिही ओहबतल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि अफ़ज़ला मसलहतही, यानी जो शख्स अल्लाह की बारगाह में खालिस इबादत पेश करेगा, उसके एवज़ अल्लाह भी उस पर अपनी बेहतरीन मसलहत नाजिल फरमाएगा। यानी जो मुखलिस होगा, अल्लाह उस पर बेहतरीन मसलहत नाजिल करेगा, और अगर जो मुखलिस नहीं होगा, अल्लाह उन्हें तरह तरह की मुश्किलात में मुब्तला करेगा। यानी ये एक वो है कि जिसमें इंसान को समझना चाहिए। उसके बाद आगे चल करके यानी शहज़ादी कहते हैं, इन्ना उलमाए शिअतुना यहशुरूना फयखला अलैहिम मिन खुलाइल, यानी मिन खुलइल खुला कह रहे हैं, खुलइल कलामाते करामाते अला कद्र कसते उलूमिहिम वजद्दिहिम फ़ी इरशाद इबादिल्लाह। यानी यहाँ पर शहज़ादी अपने चाहने वाले और अपने उलमा की फ़जीलत को बयान करती, कहती हैं कि हमारे शिया उलमा अरसे मैशर में इस तरह वारिद होंगे कि हर एक इल्म व अमल के मुताबिक लिबास करामत ज़ेब तन किए होंगे। यानी जिसका इल्म जितना बुलंद और बरतर होगा, उसको उतना ही अच्छा लिबास क्या किया जाएगा, पहनाया जाएगा। अब बता दो कि जो लोग तुम्हें चढ़ाते होंगे, वो कल मैदान मैशर में उनका मर्तबा क्या होगा। और जब तुम इल्म हासिल कर लोगी और एक आलिमा की ज़िंदगी बसर करोगी, तो तुम्हारी गिनती अगर आलिमा में होगी और आलिमा यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा में, तो तुम्हारा मर्तबा क्या होगा। बेहतरीन अल्लाह लिबास इनायत करेगा, बेहतरीन सारी चीज़ें नेमतें अता करेगा, ताकि पता चल जाएगा कि ये शहज़ादी के जो हैं चाहने वालों में से आलिमों की फ़हरिस्त ये है, और आलिमाओं की फ़हरिस्त ये है, और उसके बाद तलबा और तालिबात की फ़हरिस्त पीछे है, उम्मती उससे पीछे होंगे। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से यानी शहज़ादी ने लिख दें या छोड़ दें, हैं छोड़ दें। है बेटा। उसके बाद अगर गौर किया जाए तो शहज़ादी जो थी मदीने की एक ख़ातून हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि मेरे शौहर की ख्वाहिश है, ये है कि उसका शुमार भी आपके पैरोकारों और शियों में हो, लिहाजा उसे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। यानी मदीने की एक औरत शहज़ादी की खिदमत में आई और कहने लगी कि मेरा शौहर सवाल करता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि आपके पैरोकारों में और आपके शियों में उसकी गिनती हो, उसका शुमार हो। तो शहज़ादी ने कहा, इन कुन तो तामल बेमा अमर नाका वतन तही अम्मा जजर नाका अनहो फ़अंता मिन शीअतो का शीअतोना व इल्ला फला। यानी शहज़ादी क्या कहती, अब ये पैगाम उस वक्त से लेके आज तक के लिए और क़यामत तक के लिए शियों के लिए एक पैगाम है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम
चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, हम रोज़ा रखें ना रखें, हम ये करें ना करें, हम वो करें ना करें, लेकिन हम तो शिया हैं, बख्श दिए जाएंगे। अब यहाँ पर शहज़ादी ही कहती है, शहज़ादी कहते हैं कि अगर तुम उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हो जिसका हमने हुक्म दिया है, और जिन चीज़ों से हमने रोका है उससे तुम बाज रहते हो, तो तुम बेशक हमारे शिया हो, और वरना तुम हमारे शिया नहीं हो। यानी अगर अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल नहीं करते तो तुम शहजादी के शियों में शुमार नहीं होगे। हवाला लिखती जाना बेटा इसके साथ साथ। अब उसके बाद यानी आखिरी, चूंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए वो चीज़ें जो आपने सुन रखी थी, यानी खैरुन लिन्निसाए, है बेटा, निसाए अल, जिसमें तर्जुमा हम बता दे रहे हैं, जिसमें ये था कि बेहतरीन औरतें कौन हैं, वो हैं कि ना वो किसी नामहरम को देखें और ना कोई नामहरम उनको देखे। ये सब तजवीज़ात हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अब इसमें से कौन ऐसा है जो अपनी मजलिस का उन्वान अक़वाल फ़ातिमा पर बनाएगा? मेहनत पड़ेगी, लेकिन अगर रट गया, रट डाला, तो अच्छी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम सब रट डालो। 2-3 बातें, 4 बातें तुम अरबी ना वो करो, उर्दू का तर्जुमा सब नोट कर डालो। सही है? तो यहाँ पर शहज़ादी ने खैरुल लिन्निसाए निसाइल अरा यरी यरा यरीन रिजाला वला यराहुन्न रिजाला, यानी वो होंगे कि जो ना नामहरम को देखे और ना नामहरम इनको देखे। सलवात पढ़िए सब मिल करके।